وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام دینی بھائیوں، سورہ کہف کے دو واقعات کل ذکر کیے تھے۔ آج باقی دو کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو اس میں سے پہلا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ معتبر تفاسیر میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک مجمع میں کھڑے ہو کر وعظ فرما رہے تھے۔ وعظ اچھا تھا۔ اس میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا نبی اللہ، یہ بتائیے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ سوال عجیب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا یہ سوچ کر کہ میں اس زمانے کا نبی و رسول ہوں، اور ہر زمانے کے نبی و رسول سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ فرمایا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع میں یہ بات کہی، ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، جو تم نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہمارا بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پریشان بھی ہوئے اور شوق بھی ہوا علم حاصل کرنے کا۔ اب یہاں پر دو باتیں جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہیں، ایک یہ کہ کبھی بھی کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا پیدا فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ نبی سے بڑا احکام شریعت کا جاننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات جس انداز سے کہی گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جس انداز سے اس بات کے بارے میں فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا۔ شوق یہ پیدا ہوا کہ اگر مجھ سے زیادہ جانکار کوئی ہے، بڑا عالم ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، تو اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ علم جاہل کے پاس نہیں جائے گا، جاہل عالم کے پاس جائے گا۔ جو چیز آپ نہیں جانتے ہو اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس وہ ہے وہاں پر جائیے اور حاصل کیجیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنویں کے پاس جائے۔ اب وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ کنواں میرے پاس آئے، تو یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے اس بندے کا پتہ دیا جائے، خبر دی جائے کہاں ہے وہ بندہ۔ میرے علم میں تو کوئی ایسا آدمی ہے نہیں، لیکن تیرے علم کیا کیا کہنا، اب تو مجھے بتا کہاں ہے وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندہ ملے گا مجمع البحرین میں، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو میں کیسے سمجھوں گا کہ یہاں دو سمندر مل رہے ہیں اور یہ جگہ ہے وہ جہاں وہ ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک ترکیب بتلائی کہ ایک مچھلی لو اور اس کو بھون لو اور بھون کے اپنے توشے میں رکھ لو، جہاں یہ مچھلی تمہارے توشے دان سے نکل کر سمندر میں چلی جائے، سمجھنا کہ یہ وہی مقام ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے 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 چلتے رہے، دن بھر چلے، رات ہو گئی، رات بھر چلے۔ اگلے دن بولے اپنے ساتھی شاگرد سے کہ سنو، آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، لاؤ توشے دان لاؤ، کھولو، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے اور ہم بہت تھک گئے ہیں۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ تو ساتھی نے بتلایا کہ حضور بڑی غلطی ہو گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کچھ دیر پہلے جب ہم ایک پتھر کے پاس سستانے کے لیے، آرام لینے کے لیے ٹھہرے تھے تو آپ تو لیٹ گئے تھے، میں جاگ رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ توشے دان میں سے وہ مچھلی نکلی اور عجیب وہ سمندر میں کو چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بتلایا کیوں نہیں ہمیں؟ ذالک ما کننا نبغی، ہمیں تو اسی کی تلاش تھی۔ کہا حضور کیا بتائیں، شیطان نے بھلا دیا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ اٹھیں گے تو ہم بتلائیں گے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، لیکن پھر یاد ہی نہیں رہا۔ جیسے جب سے ہمارے یہاں مسجد میں دعا قنوت ہو رہی ہے، قنوت نازلہ، امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور روزانہ ہم آتے ہیں یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آج جا کر یہ مسئلہ بتلائیں گے، اور یہاں پر آ کر پھر درس شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دعائے قنوت نازلہ میں آپ لوگ سارے کے سارے خاموش رہتے ہیں، جبکہ سارے لوگوں کو آمین کہنا چاہیے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں سے لے کر آخر تک، شتت شملہم ومزق جمعہم وفرق بنیانہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہاں تک ہمیں ہر لفظ پر آمین کہنا چاہیے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سارے لوگ خاموش ہیں، قنوت ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، اور دعا پہ کوئی آمین نہیں کہہ رہا ہے، جبکہ آمین کہنا چاہیے۔ اور روز ہم سوچ کر آتے ہیں کہ جا کر یہ بتائیں گے سب سے پہلے، اور پھر بھول جاتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں درس شروع کر دیتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، چاہتے تھے بتا دیں پھر بھول گئے، شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، ہمیں تو اسی کی تلاش تھی۔ فرتد علی آثارہما قصصا، چلو پھر واپس چلیں، پھر واپس اسی راستے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پہ واپس چل دیے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وہاں پر ایک جگہ پر ایک بندہ ایک کمبل سا گودڑی سی اوڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، یہ گئے اور جا کر اس کو سلام کیا، تو اس نے کہا کہ یہاں یہ سلام کرنے والا کون ہے؟ یعنی ہمارے علاقے میں تو یہ سلام چلتا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سلام کیا وہ سلام وہ تھا جو ظاہر شریعت کا، اسلام کا، بنو اسرائیل میں چلتا تھا۔ تو آپ نے بتلایا کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ کے پاس آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے۔ اس بندے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اس کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو خاص علم اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے۔ بات یہ ہے بھائی لوگوں نے اسی کو ایک نئے علم سے موسوم کر دیا، اس کا نام رکھ دیا علم لدنی، اور علم لدنی کے نام پر اتنے قصے، اتنی کہانیاں، توبہ توبہ، ہر خلاف قیاس اور شریعت کے مخالف جو چیز بھی ہو تو کہ بزرگوں کو علم لدنی ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، جبکہ علم لدنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف سے کسی بندی کو کوئی علم عطا فرما دے تو یہ الگ بات ہے، اللہ رب العزت دیتا ہے بندوں کو اپنے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور وہ علم سیکھوں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ سیکھ تو سکتے ہو لیکن آپ صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور صبر کرو گے بھی کیسے کیونکہ وہ بات تمہارے اعتبار سے علم کے باہر ہوگی۔ وہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، انہوں نے کہا، اب ہم انہوں نے کے بجائے خضر کہہ دیتے ہیں کیونکہ اکثر مفسرین نے ان کا نام خضر ہی رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے سوال نہیں کرو گے، دیکھتے رہو گے، سنتے رہو گے، سوال نہیں کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود تمہیں بتاؤں کہ یہ ایسا اس لیے تھا۔ فانطلقا، اب یہ دونوں چلے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا،
تو چلتے چلتے ایک ایسے راستے پہ پہنچے، انہیں دوسری طرف جانا ہے اور بیچ میں دریا بہ رہا ہے۔ تو جب وہاں گئے تو اس سے بات چیت کر رہے ہیں، کیا پیسے لوگے، کیا ہوگے؟ تو کشتی والے نے پہچان لیا ان کو کہ یہ تو حضرت خضر ہیں، تو کہا آئیے، بٹھا لیا دونوں کو۔ بس کشتی سے اترنے ہی والے تھے کہ حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک پٹلا اکھاڑ دیا۔ جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا۔ قال اخرقت لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، عجیب آدمی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں جو کشتی میں سوار ہو وہ ڈوب جائے؟ اس بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا، کوئی کرایہ نہیں لیا اور بڑے پیار کے ساتھ اس کنارے سے اس کنارے تک ہمیں لے کر آیا، اور آپ نے یہ بدلہ دیا اس کا کہ اس کی کشتی ہی ابدار کر دی۔ قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کیوں؟ میں نے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہا کہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دیجئے۔ حضرت خضر نے معاف کر دیا۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک بستی میں جا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ بچے کھیل رہے، کھڑے ہوئے ایک بچے کو دیکھا، اس کا سر پکڑا اور ایسے گھما دیا، وہ اس بچے کی وہیں جان نکل گئی۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، عجیب آدمی آپ، اس بیچارے نے نہ تو گالی دی نہ ہم کو کوئی برا بھلا کہا، اور کتنا اچھا بھولا بچہ ہے، آپ نے بلا قصور کے اس کو مار دیا، یہ کام تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ قال الم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہا کہ غلطی ہو گئی، غلطی۔ اب اگر میں سوال کروں آپ سے تب آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، لیکن اس وقت آپ مجھے معاف کر دیں۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فآووا یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پھر چلے، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کہا کہ بھائیو ہم دور سے آ رہے ہیں، مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کوئی کھانا وانا کھلا دو، اپنا مہمان بنا لو۔ ساری بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا، ہمارے پاس کھانا وانا نہیں ہے اور ہم تمہیں اپنا مہمان نہیں بناتے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اچانک نظر پڑی حضرت خضر کی، ایک دیوار ٹیڑھی کھڑی ہوئی ہے، جھکی ہوئی، قریب ہے کہ وہ گر جائے، تو آپ نے اس کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ اب ادھر تو بھوک لگی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور اسی بستی کی ایک دیوار جو گرنے کے قریب ہے، بغیر پیسے بغیر اجرت کے اس کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر خاموش نہیں رہے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ارے اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی درستگی پر
تھوڑی اجرت ہی لے لیتے، کچھ پیٹ بھرنے کا وسیلہ ہو جاتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے کہا کہ بھئی دیکھو، اب ہمارے اور تمہارے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، بار بار کہنے کے باوجود، معذرت کرنے کے باوجود، معافی مانگنے کے باوجود تم خاموش نہیں رہے، لہذا اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں نبھے گا، تمہارا الگ ہمارا الگ، ہماری دنیا الگ ہے تمہاری دنیا الگ۔ یہ نبی ہے، نبی کوئی غلط بات کیسے دیکھے گا اور خاموش کیسے رہے گا؟ اس کو تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جو غلط بات دیکھے اس پہ ٹوک دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط نہیں کیا، اپنے نبی ہونے کی وجہ سے اور اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ بھی انہوں نے اعتراض کیا بجا کیا تھا، لیکن حضرت خضر کا معاملہ شریعت کا نہیں تھا، وہ دوسرے عالم کا معاملہ ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان کے کہنے سے وہ رک کیسے جائیں گے؟ لہذا کہا کہ اب جدائی تو ہو ہی رہی ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 3 کام جن پر تم نے اعتراض کیے یہ کیا تھے، اب جواب دیتے۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ونعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو کشتی تھی، یہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، مسکینوں کی، بیچاروں کی روزی روٹی اسی سے چلتی، کشتی سے۔ ادھر کے مسافر ادھر، ادھر کے ادھر کرتے ہیں اور اجرت تھوڑی سی لے لیتے ہیں، اسی سے کھانا پینا ان کا چلتا ہے۔ لیکن آج جو اس علاقے کا بادشاہ ہے، اس نے کشتیوں کو بیگار میں پکڑنے کی مہم چلا رکھی ہے۔ اب بیگار میں پکڑ کے لے جائے گا، کام بھی کرائے گا اور پیسہ کچھ نہیں دے گا، اور بادشاہ ہر ایسی کشتی کو پکڑوائے گا جو سالم ہو، کام کے لائق ہو۔ اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ کے اہلکار آئیں تو اس کشتی کو چھوڑ جائیں، کیونکہ وہ عیبدار ہے۔ اب آپ کی نظر میں تو یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ برائی کی، اور میری نظر میں یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو بادشاہ بیگار میں پکڑ لیتا اور یہ مسکین بیچارے بھوکے مر جاتے۔ اور آپ کی نظر میں یہ ہے کہ میں نے ان کی کشتی کو خراب کر دیا، ان کی روزی روٹی میں بٹا لگا دیا۔ پہلی بات یہ بتائی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو بچہ اس بستی میں ہم نے مار دیا تھا، بات یہ کہ وہ بچہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا، بھولا، خوبصورت، معصوم سا لگ رہا تھا، لیکن یہ بچہ ایسے ماں باپ کا بچہ ہے جو نہایت ہی پرہیزگار، نیک اور تقوی شیار ہے۔ اور یہ بچہ بڑا ہو کر ان دونوں نیک، پرہیزگار اور تقوی شیار والدین کو دکھ دینے والا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا اشارہ ہوا کہ اس کو مار دو کہ کہیں یہ بڑا ہو کر ان
نیکوکار لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ میں نے اپنے من سے نہیں کیا، یہ میرے رب کا اشارہ تھا، حکم تھا، اسی لیے کہا، کیا کہا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے چاہا، میں نے، میرے رب کا اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ بچہ ختم کر دیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو ایک نیک صالح دیندار بچہ عطا فرمائے، تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کی خدمت کرے۔ تو بھائیو، یہاں بھی بڑا سبق ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرو، اور بچے بھی سوچیں جو بڑے ہو رہے ہیں والدین کی خدمت کریں، ورنہ اللہ رب العزت کبھی بھی والدین اگر نیک پرہیزگار ہیں تو کبھی بھی کسی بھی حادثے میں ان کی جان لے سکتا ہے، اس لیے کہ نیکوکار والدین کی تکلیف کا سبب یہ نہ بنے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہا مسئلہ اس دیوار بنانے کا، بغیر پیسے کے ہم نے دیوار بنا دی۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دیوار دو یتیموں کی تھی، ایک نیکوکار پرہیزگار آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اپنے پیچھے دو یتیم بچے چھوڑ گیا، اور اس دیوار کی جڑ میں اپنے بچوں کے لیے اس نے کافی سارا پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ جو پیسہ اس نیک انسان نے رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے، تب وہ سب کھل جاتا ہے، اور تم نے یہ بستی والے ہیں ہے کیسے، نہایت ہی بد اخلاق ہیں، بے دین ہیں، مسافروں کو جو کھانا نہ کھلا سکیں، ان سے کیا امید کی جا سکتی؟ اس لیے وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا، تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ یہ بچے ابھی تو چھوٹے ہیں، سن بلوغت کو پہنچے، جوان ہو جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اس وقت یہ اس خزانے کو، اس مال کو نکال لے اور کام میں لائے۔ رحمتاً من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت کا ظہور، تمہارے رب نے چاہا اپنی رحمت سے اس خزانے کی حفاظت ہو جائے، تو مجھے حکم ملا تو میں نے وہ دیوار بنا دی۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اے موسیٰ، یہ تعویل ہے، یہ جواب ہے ان سوالوں کا، ان اعتراضات کا جو تم نے کیے اور صبر نہیں کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کاش، یعنی تمنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ کچھ دن اور صبر کرتے، اور ہمیں اور بھی بہت
سارے واقعات اور معاملات کا پتہ چلتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، اس لیے حضرت خضر نے ان کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا۔ تو یہ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن اس سے ہمارے لیے ایک درس ہے۔ بچہ اگر کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دکھ، تکلیف، پریشان، مصیبت ہے، بغیر اس کے علم، خاص طور سے علم شریعت نہیں آتا، تو آپ کی آرزو اور تمنا بھی ہو کہ میں عالم بن جاؤں، مجھے علم ملے، اور اس کے ساتھ تکلیف اور پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تیسری چیز کبھی استاد پر اعتراض مت کیجیے، استاد کا احترام بجا لائیے، خاموش رہیے، اور استاد خود ہی کسی نہ کسی موقع پر بتا دے گا کہ یہ معاملہ ایسا ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ذوالقرنین کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے زمین میں اس کو، ذوالقرنین کو، بڑی بادشاہت دی تھی، اور ہر ایک قوت، پاور جو اس زمانے میں ضرورت تھی وہ اس کے لیے مہیا کیا تھا۔ یہاں پر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ ذوالقرنین خالی بادشاہ تھا یا نبی تھا، تو بعض لوگ اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ نبی تھا، اور بعض لوگ کہتے نبی نہیں، بادشاہ تھا۔ بہرحال وہ کچھ بھی رہا ہو، یہاں تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں جو بتلا رہا ہے اس کا تذکرہ ہم کرتے۔ فَأَتْبَعَ سَبْوَهُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ ذوالقرنین نے چاہا کہ میں ذرا دیکھوں دنیا ہے کتنی بڑی، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، تو مغرب کی سمت میں، یہ مغرب کی سمت میں چلنا شروع کر دیا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، فوج بھی ہے، کاریگر بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، اور ساتھ میں ہر طرح کے سائنٹسٹ، انجینئر، سب کو لے کے ساتھ چلتے تھے۔ چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ ان کو لگا کہ یہاں دنیا کا اینڈ ہو رہا ہے، اور انہوں نے محسوس کیا اب آگے چل نہیں سکتے، وہاں دلدل ہے، سمندری علاقہ ہے اور دلدلی علاقہ ہے، میلوں تک دلدل پھیلی ہوئی۔ اب یہ اس کنارے دلدل کے باہر کھڑے ہوئے، شام کا وقت ہوا، اور یہ کیا ہے؟ دنیا کا پچھمی علاقہ ہے۔ تو جب دن ختم ہوا تو ان کو کیا لگا کہ سورج اس دلدل میں چھپ رہا ہے۔ سورج دلدل میں ڈوبتا نہیں ہے، لیکن ان کو وہاں پر موقع محل ایسا تھا کہ ان کو ایسا لگا
وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، اور وہاں پر ایک قوم آباد پائی. تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو یا تو ان کو سزا دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. وہ قوم مشرک تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا چاہو تو ان کو تم سزا دے سکتے، اور چاہو تو ان کے ساتھ آپ نیک برتاؤ کرو. جزاک اللہ. قال، تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبہ، جو شرک کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، تو ہماری سزا تو معمولی ہوگی. جب وہ اپنے رب کے پاس جائے گا اور شرک کر کے مر جائے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت جو اس کو عذاب دے گا وہ تو اور بھی زیادہ سخت ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو آدمی ایمان لائے، عمل صالح کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بہترین بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس کے سارے معاملات کو ہم آسان کر دیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اب وہاں سے تو یہ واپس ہو گئے ذوالقرنین. کہاں سے؟ مغرب میں تھے نا، پچھم میں. اب پچھم سے مشرق کی طرف چلے. یہاں تو ہم نے دیکھ لی دنیا یہاں تک ہے، اور مشرق میں یہ کہاں تک ہے دنیا. اب وہاں سے چلے، چلتے چلتے بلغ مطلع الشمس، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ان کو نظر آیا. جاپان کے آگے آپ جائیے، سمندر کے کنارے کھڑے ہوں، آپ کو لگے گا سورج یہیں سے نکل رہے. ایسے ہی فیجی میں جائیے آپ، افریقہ میں، تو آپ کو لگے گا کہ سورج یہیں چھپ رہے. وجدها تتلو علی قوم، وہاں پر دیکھا جب پورب میں پہنچے وہاں ایک قوم بسی ہوئی ہے. لم نجعل لهم من دونها سترا، ان کے ورے کوئی دیوار نہیں ہے. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہم نے ان کو اس علاقے کے بارے میں معلومات دی. ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنے ساز و سامان لے کر آئے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ دو صد کہتے ہیں دیوار جو حائل ہو، تو دو دیواریں وہاں پر انہوں نے دیکھی. اور وہاں پر کیا دیکھا؟ وجد من دونہما قوما، اور ان دیواروں کے پیچھے ایک قوم کو آباد دیکھا. لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات ایسی زبان میں کر رہے تھے کہ ان کے پلے نہیں پڑ رہی تھی. قالوا یا ذا القرنین، تو انہوں نے مترجم کے حوالے سے کہا اے ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اے ذو القرنین، یاجوج و ماجوج جو اس طرف، اس دیوار کے اس طرف ایک قوم رہتی ہے
جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ مفسدون فی الارض، یہ زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو اگر آپ کہیں ہم آپ کو اس کا کچھ بدلہ دے دیں گے، جو بھی آپ کہیں گے، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ایسی، جس کو کہتے ہیں سد سکندری، ایک سد سکندری بنا دیں، ایسی دیوار بنا دیں۔ جیسے آپ نے سنا ہے دیوار چین کے بارے میں، دیوار چین اتنی لمبی چوڑی اور اتنی مضبوط ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی بادشاہ اس کو عبور نہیں کر سکا، توڑ نہیں سکا، اور کئی بادشاہ بناتے بناتے اس کو مر گئے۔ پہلے ویسے بھی قلعوں کی فصیلیں جو بنائی جاتی تھی، تو فصیل کی جو دیوار ہوتی تھی وہ اتنی چوڑی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر گھوڑے پہ آدمی بیٹھ کے رات کو پہرا دیا کرتا تھا، معمولی نہیں۔ آپ جا کر دیکھیں کسی قلعے کی دیوار، لال قلعے کی دیوار دلی میں کہیں کہیں ٹوٹی ہوئی ہے، آپ لوگ تو سمجھتے ہیں لال قلعہ یہ ہے جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ لال قلعے، پوری دلی لال قلعہ کی دیوار سے گھری ہوئی تھی، اور اس کے الگ الگ گیٹ تھے، لاہوری گیٹ، اجمیری گیٹ، موری گیٹ، کشمیری گیٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دروازے تھے جو اس زمانے میں کشمیری دروازہ، اجمیری دروازہ کہلاتے تھے۔ انگریز آئے تو انہوں نے دروازے کو گیٹ کر دیا، تو آج اجمیری گیٹ لاہوری گیٹ کہلاتا ہے، اس زمانے میں اجمیری دروازہ۔ شام جب ہوتی تھی تو بڑے بڑے اس کے دروازے ہوتے تھے، وہ بند کر دیے جاتے تھے، کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ دلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سرائے، کالو سرائے اور یہ سرائے وہ سرائے، ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، 50 سرائے، آج بھی ان سرائے کے نام سے گاؤں مشہور ہیں دلی میں۔ یہ سب دلی کے باہر تھے، تو لوگ آتے تھے تو زیادہ تر گھوڑے پر، اونٹ پر، ہاتھی پر، بیل گاڑی سے، اس پہ آتے تھے لوگ۔ تو گیٹ بند ہو گیا تو اب کہاں رکے؟ سرائے میں۔ اور سرائے کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ اونٹ پر آئے ہیں تو آپ کے رکنے کے لیے اور اونٹ کے باندھنے کے لیے اور اس کے چارے کے لیے پورا بندوبست ہے وہاں۔ جس کی سرائے ہے وہ سرائے والا سارا انتظام۔ بیل گاڑی سے آئیں تو بیل گاڑی کے کھڑے ہونے کی اور بیلوں کے چارے کی، پانی کی پوری فیسلٹی وہاں پر موجود ہے۔ گھوڑے سے آئیں تو گھوڑے کے لیے بھی، یہاں تک کہ اس کو کھریرا کرنے والا آدمی بھی موجود ہے۔ وہ پیسے لیتے تھے لیکن آپ کو پوری سویدھا فراہم کرتے تھے۔ تو بہرحال قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو ذوالقرنین نے کہا مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا ہے، میں، اب تم نے درخواست کی ہے کہ یہ بہت مفسد لوگ ہیں، تمہیں ستاتے رہتے ہیں، مار کاٹ کرتے رہتے ہیں، حملے کرتے رہتے ہیں، تو میں انتظام کرتا ہوں، بس تم اتنا کرو کہ جیسا میں کہوں ویسے
کار سیوا کرتے رہو، کار سیوا پہ لگ گئے لوگ۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، اور ایسا کرو لوہے کے ٹکڑے لاؤ، چھڑے لاؤ، منگائی اور بڑی بڑی بھٹیاں بنائیں، ان بھٹیوں میں لوہا تپایا، ادھر دیوار بھی بن رہی ہے اور ادھر لوہا تپ رہا ہے، تو جب لوہا تپتا تو ادھر پتھر لگائے ادھر پتھر لگائے، اور بیچ میں وہ لوہے کی لوہا جو تپ رہا ہے وہ لا کے جب بالکل ہو گیا، وہ پانی کی طرح سے انگارہ بن گیا، تو اس کو منگایا اور اس جگہ میں ڈلوا دیا، تو پتھر بھی لگا ہوا ہے اس میں، اور بیچ میں تانبا، پیتل، رانگا اور لوہا سب ملا کر اس میں لگا دیا۔ قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اب لاؤ یہ لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا جو مشرن ہم نے بھٹی میں تیار کرایا ہے وہ لے کر آؤ۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، تو نہ کبھی اس پر چڑھ پائیں گے یہ اور نہ کبھی اس کو توڑ پائیں گے۔ ذوالقرنین نے یہ اتنی بڑی دیوار ان کے لیے بنا کے دی۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کا ایک ادنا سا ظہور ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اب جب قرب قیامت ہوگی، قیامت قریب ہوگی، تب یہ یاجوج ماجوج اس دیوار سے پیچھے برابر اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاٹتے رہتے لیکن توڑ نہیں پاتے۔ لیکن جب قیامت آنے والی ہوگی اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، علامات قیامت میں سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یہ نکلیں گے تو جس طرف جائیں گے ایسا فساد مچائیں گے، کسی انسان کو، ذی روح کو، جانور کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، سب کو کھا جائیں گے جدھر سے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس وقت اللہ رب العزت سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا حضرت اسرافیل کو۔ یہ قوم جب یہ سب کچھ کرے گی اور کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، تب یہ اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخیاں کرے گی، اور اللہ رب العزت کی طرف تیر چلائیں گے۔ تب اللہ رب العزت سور پھنکوائے گا اور ان کو ختم کرا دے گا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جہنم کو کافروں کے لیے اللہ رب العزت پیش کرے گا۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، یہ وہ لوگ ہوں گے اس وقت کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوگا اور بالکل اللہ کے ذکر کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت جب قیامت قائم کرے گا تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کا حادثہ اور واقعہ معمولی نہیں ہوگا، بہت تکلیف اور پریشانی کا وقت ہوگا۔ اس تکلیف و پریشانی سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ تو یہ واقعہ تھا، اب آگے کچھ اور نصیحتیں ہیں
لیکن ہمارا وقت ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.